أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، اللہ تمہاری کسی ایسے شکار کے ذریعے آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جس نے اس کے بعد حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 54 نمبر کی آیت ہے. اس میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے شکار سے. صید کا لفظ آیا ہے. صید کہتے ہیں شکار کو. شکار وہ جو وحشی شکار ہو. حالت احرام میں محرم کے لیے کئی ایک پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ محرم شکار نہیں کر سکتا. جو وحشی جانور ہے جیسا ہرن، نیل گائے، خرگوش یا اس قسم کے جو جانور جو انسان سے وحشت کر کے دور بھاگتے ہیں، وہ جانوروں کو وحشی جانور کہا جاتا ہے، اور ان کا شکار حالت احرام میں ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو پالتو جانور جو ہوتے ہیں، گائے، بکری، اونٹ اور بھیڑ وغیرہ جو انسان کے قریب ہی رہتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شکار نہیں کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف جو ہے وہ جانور جو انسان سے وحشت کرتے ہیں، وحشی جانور. اور اس کا حکم اس سے پہلے اسی صورت میں بالکل شروع آیت میں بھی آ گیا کہ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، یعنی تم احرام کی حالت میں جب ہوں گے تو تمہارے لیے جو ہے کچھ پابندیاں ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ شکار تم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے. اصل میں شکار سے جو آزمائش کرنے کی جو بات اس میں آئی ہے، یہ کہ نزول قرآن کے زمانے میں اہل عرب کا جو اصل جو ہے جو معاش کا ذریعہ تھا وہ یہی تھا کہ زیادہ تر وہ لوگ شکار کر کے اس کا جانور کو گوشت کو استعمال کرتے تھے. اور پھر خاص طور پر دوران سفر تو شکار ایک ضرورت بن جاتی تھی ان لوگوں کی. جب ایسے حالات نہیں تھے جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آتے ہیں کہ راستے میں کھانے پینے کا جو ہے سامان مل سکتا ہے ہمیں، لیکن اس وقت تو جنگلوں پہ سے گزر ہوتا تھا اور وہاں پر شکار کر کے ہی گزارا کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک حد سے زیادہ ان کی ایک ضرورت تھی. اس پہ پابندی لگا کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالت احرام میں، اس کے علاوہ دیگر حالتوں میں تو تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. حالت احرام میں تم کو اس سے روک کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں تم اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو، اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو. یہ واقعہ بہت زیادہ اس وقت پیش آیا تھا جب حدیبیہ میں قیام کے موقع پر کئی دن تک قیام رہا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس وقت شکار ان کے بالکل قریب آ جاتے تھے. وحشی جانور بالکل ایسے آ جاتے تھے کہ ہاتھوں سے پکڑے جا سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا انتظام. اتنا ہونے کے باوجود بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ان کو بتایا گیا کہ اب حالت احرام میں تمہارے لیے یہ شکار کرنا جائز نہیں ہے. نہ تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، نہ نیزوں کی میں جو ہے تمہارے جو حدود میں آ رہے ہیں وہ جانور، نہ ہاتھوں میں آ رہے ہیں وہ جانور، بلکہ اللہ کے لیے تم کو اس وقت وہ جانوروں کا کوئی شکار نہیں کرنا ہوگا. تمہاری یہ زبردست اور سخت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو، یا اپنے حدود کو جو ہے تم تجاوز کر جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه
واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے حسداً مار ڈالے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی جیسا جانور جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے بطور قربانی کعبہ پہنچا دینا ہوگا، یا یہ کفارہ دینا ہوگا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے بقدر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا اسے اللہ سزا دے گا۔ اللہ غالب اور سزا دینے والا ہے۔ اس میں مقرر پھر سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حالت احرام میں شکار مت مارو، اور اگر تم نے ایسا کر لیا، جان بوجھ کر بھی تم نے شکار کو مار دیا، تو پھر اس کا بدلہ تم کو دینا ہوگا، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارے کی صورتیں مختلف بتائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مویشی اور جانور، یعنی وہ جانور جس کو تم نے وحشی جانور کو مارا ہے، شکار کیا ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا مویشی جانور تم کو جو ہے دینا ہوگا، اسی کا بدل، اسی کا ہم وزن، یا اس کے علاوہ روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ 2-3 صورتیں جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے، یا جو ہے اس جیسا جانور تم کو دینا ہوگا جو یعنی کعبۃ اللہ میں اس کو قربان کر دینا ہوگا۔ تو یہ اس کا فیصلہ کون کریں گے، اس کے بارے میں یعنی بالکل واضح ہدایت نہیں ہے کہ کون سا جانور دینا ہوگا، کس وزن کا دینا ہوگا، روزے کتنے رکھنے ہوں گے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ وہ لوگ طے کریں گے جو تم میں سے عادل ہیں اور متقی لوگ ہیں، جو جاننے والے جو لوگ ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ تم کو کون سا جانور دینا ہوگا اور کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا دوسری صورت میں، یا جو ہے کتنے روزے رکھنے ہوں گے۔ تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت۔ جو جانور جو ہے معقولات میں سے ہے، جس کو کھایا جا سکتا ہے، جیسا ہرن اور نیل گائے وغیرہ یا خرگوش، تو اگر اس کو مارا ہے تو پھر اس کے ہم وزن دوسرا جانور لے جا کر یعنی حرم میں قربان کرنا ہوگا۔ اور جو غیر معقولات ہے، جس کو کھایا نہیں جا سکتا، درندے قسم کے جو جانور ہے، اگر ان کو مار دیا ہے تو پھر ان کی قیمت کا اندازہ لگا کہ وہ قیمت جو ہے مسکینوں میں اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں یہ چیزیں، ان کا شکار کرنا تو حرام ہے، لیکن جو موذی جانور ہے ان کو مارا جا سکتا ہے، جیسا کہ یعنی سانپ اور بچھو ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے، چیل اور کوا ہے، جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جانوروں کو حالت احرام میں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کی غذا، تاکہ تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور قافلے والے بھی، لیکن خشکی کا شکار جب تک کہ احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے۔ اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ تو جو ہے جو خشکی کا شکار تھا اس سے منع کیا گیا تھا وحشی جانوروں کا، لیکن جو تری کا شکار ہے، جو دریا اور سمندر میں جو چیزیں ملتی ہیں انسان کو، حلال چیزیں، مچھلی اور دیگر جانور جو حلال ہیں، اس کا شکار حالت احرام میں بھی کیا جا سکتا ہے، خود محرم کے لیے بھی اور اس کے قافلے والوں کے لیے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہے، اس لیے کہ سمندر اور دریا میں جب سفر کرتا ہے انسان تو پھر اس کو اور کوئی دوسرا اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ احرام کی حالت میں بھی وہ اس میں کا شکار کر کے کھا سکتا ہے، خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور اس میں اور ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتائی ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، اور اس کا میکا کھانا، اس میں کا کھانا مطلب یہ ہے کہ سمندر بہت سی چیزیں اگل بھی دیتا ہے بغیر کچھ شکار کیے کے۔ ایک تو شکار پانی میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سمندر خود اپنے آپ کئی ایک جانور کو لا کر کناروں پر اگل دیتا ہے۔ وہ بھی چیزیں سمندر سے جو نکلی ہوئی ہیں، جو حلال ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے جو سمندر اگل دے۔
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور بٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کر کے یہ فرما دیا گیا اس میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کے لیے اور اس کی بقا اور امن اور سکون کا سبب بنایا ہے۔ 4 چیزوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی قیام اور بقا اور امن اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ اس کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے کعبہ کا نام آیا ہے۔ کعبہ کہتے ہیں مکے میں وہ جو گھر ہے جو چوکور، جس کے اطراف طواف کیا جاتا ہے، جس کا حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اس گھر کو کعبہ، کعبۃ اللہ، خانہ خدا، بیت الحرام، کعبۃ اللہ، یہ سب جو ہے محترم کا، یہ ساری جو ہے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو بڑی عظمتوں والا، بڑا احترام والا جو ہے مقام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اس کا جو ہے سب سے پہلے تذکرہ کعبہ کر کے کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ قیام للناس، جو لوگوں کے لیے جو ہے قیام اور بقا کا سبب ہے۔ یہ نہ صرف مکے والوں کے لیے اور نہ صرف یعنی اہل عرب کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم انسانیت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ عالم انسانیت میں جو اسلام سے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی عبادتیں بھی اسی سے منسلک ہیں، اسی سے وابستہ ہیں۔ بہت سی بڑی بڑی عبادتیں جیسے نماز کے لیے انسان جو قبلہ رخ ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف، اس کی سمت کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ویسے ہی دیگر بڑی عبادتیں حج اور عمرہ اسی سے لگے ہوئے ہیں، اور یہیں پر جا کر طواف اور اسی گھر کی زیارت کی جاتی ہے جس کو حج کہا جاتا ہے اور عمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں سے وابستہ ہیں، اس کی دلی وابستگی اس کے ساتھ لگی ہوئی اور جڑی ہوئی ہے، اور جب تک کہ لوگ اس سے وابستہ رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اس کی تعظیم کرتے رہیں گے، اور ساری دنیا سارے خطوں سے سارے طرف سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف نماز پڑھتے رہیں گے، اور اس کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، اس کی تعظیم جب تک ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھیں گے اس کی بدولت۔ اور جب وہ تعظیم ختم ہو جائے گی تو پھر اس ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بتانے کا مقصد ہے، یعنی جس وقت کعبۃ اللہ کی تعظیم ختم ہو جائے گی اس وقت قیامت آ جائے گی اور ساری دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ جب تک کہ اس کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، جب تک کہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اس کے بعد دنیا قائم نہیں رہے گی۔ کعبۃ اللہ اور ساری عالم کا جو ہے جو نظام ہے، سارے عالم انسانیت، ان کے بیچ میں جو ربط اور ضبط ہے وہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسا کہ ایک مغناطیس اور جو ہے لوہا، مغناطیس میگنیٹ جو ہوتا ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، کعبۃ اللہ بالکل مغناطیس کیسا ہے، لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، متوجہ کرتا ہے۔ لوگ جوخ در جوخ لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عظمت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنا دیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو ثواب کی خاطر بنایا ہے، لوگوں کو اس سے ثواب ملے گا، اور بار بار یہ آنے کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں، یعنی سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں اس زمین پہ جو بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ وہی گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، انتہائی بابرکت اور ہدایت اس کا سر چشمہ ہے، اور وہیں سے لوگوں کو
ہدایت ملتی ہے، نقطہ اجتماع ہے، اور انسانوں کے لیے جو ہے وہاں پر انہیں ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کی طرف کھینچتے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مقام مکہ مکرمہ کا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، واضح نشانات ہیں، یعنی مقام ابراہیم بھی ہے، اور اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا اور لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو یہ کعبے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کا محترم ہونا، اس کا عظمتوں والا ہونا، اس کا امن والا ہونا، اس کا جو ہے ہدایت والا ہونا یہ بتا دیا۔ وہ محور اور مرکز ہے مسلمانوں کا، اور حج و عمرے کی عبادتیں اور نماز کے لیے جو ہے قبلہ رخ اسی سے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کعبے کے متعلق ہیں۔ اور امن کو قائم کرنے کے سلسلے میں جیسا کہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں اپنے طور پر، اور سزائیں مقرر کر کے مجرموں کو سزائیں دے کر ان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ لیکن اس وقت جو جاہلیت کا جو دور تھا، اس وقت حکومتیں کوئی ایسی تو نہیں تھی، سیاسی نظام جو تھا ان کا قبائلی نظام تھا۔ جو قبیلہ طاقتور ہوتا وہ اپنی حکومت قائم کر لیتا تھا اپنے آپ، اور دیگر کوئی چھوٹے چھوٹے قبیلے اس وقت محفوظ نہیں تھے۔ بڑا قبیلہ جب چاہتا دوسرے چھوٹے قبیلے پر حملہ کر دیتا، ان کی عزت و آبرو اس وقت محفوظ نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکہ کا جو مقام ہے، جو گھر ہے کعبہ کو اسی کا قائم مقام بنا کے ایک حکومت کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و امان کو قائم فرمایا اس کے آس پاس اور اس کے اطراف رہنے والوں کے لیے، اور اس کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ جو جتنے بھی عرب کے قبائل تھے اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کی تعظیم اور اکرام کرتے تھے، اور اپنے سارے جذبات اور خواہشات کو اس کے پیچھے ڈال دیتے تھے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے باپ کا قاتل بھی اگر کعبہ اور حرم کے اندر مل جاتا ان کو تو بھی وہ اپنی نظریں جھکا کر وہاں سے چلے جاتے، اس کو پکڑتے نہیں، اس کو سزا نہیں دیتے تھے۔ یہ کعبہ کی عظمت کے متعلق جو ہے ان کے دلوں میں یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی تھی۔ تو ایک تو کعبے کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ کعبے کو قیام کا ذریعہ اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، نہ صرف کعبہ حرم بلکہ حدود حرم کے اطراف کئی میل تک جو ہے جو فاصلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اس کے اطراف و اکناف کا اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ وہ اور اس کے علاوہ اور 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا، والشہر الحرام۔ اس کے علاوہ کعبے کے علاوہ بھی عرب جو حج والے جو مہینے تھے اس کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ کون سے مہینے تھے؟ اشہر حرام جسے کہا جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب، یہ 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور اس میں جنگ و جدال سے وہ لوگ بھی پرہیز کیا کرتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہدی کا جسے کہتے ہیں کہ وہ جانور جو حرم میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہو، جو جانور حرم میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوتا تھا، وہ حاجیوں کے ساتھ جب جاتا تھا تو اس کی بھی وہ لوگ رعایت کرتے تھے، اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ والقلائد، اور چوتھی بات یہ کہ قلادہ کی جمع ہے، جو گلے میں ہار جسے پہنایا جاتا ہے اس کو قلادہ کہا جاتا ہے۔ تو حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے وہ جب جاتے تھے لوگ تو اپنے گلے میں ایک ہار ڈال کر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے جو جانور لے جاتے تھے حرم کو قربان کرنے کے لیے، ان کے گلوں میں بھی وہ جانور ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری 4 چیزوں کو بتا کر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ قیام الناس ہے، لوگوں کو قائم کرنے کے لیے ان کی بقا، ان کا تحفظ اور ان کے لیے امن و امان اور سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ قائم فرما دیا ہے۔ اس کے تعلق سے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک
جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بقا اور یعنی امن، امان اور سکون قائم کر دیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ، اہل مکہ جو ہیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رزق فرما دی کہ وہاں پر کوئی چیز کی پیداوار نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز وہاں پر کھینچ کر جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے کے علاوہ دیگر ضروریات کی چیزیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بقا اور ان کا تحفظ اور امن قائم کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اہل مکہ اور کعبۃ اللہ کے جو محافظ اور جو نگران اور جو متولی جو خدام تھے، ان کا جو ہے احترام اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ اس وقت جب قافلے لٹتے پھرتے تھے، اس وقت بھی وہ لوگ جہاں جہاں پر بھی چاہے امن کے ساتھ سفر کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ جو ہے قریش میں بھی آیا ہے اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتایا کہ وہ لوگوں کا احترام اللہ تعالیٰ نے ایسا لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا کہ کعبہ کی نسبت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو امن اور سکون کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور بقا اور تحفظ اور قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔